सर्व जगीचे महान आहे, सर्व जगीचे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. सर्व जगीचे महान आहे, सर्व जगीचे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. इस वक्त एक ही शेर मेरे जहन में है, पैर वक्त हो चुका है. एक बात सरकार गरीब नवाज की, सुल्तानुल हिंद शायर ने क्या खूब कहा है. सुल्तानुल हिंद की चौखट पर तकदीर बनाने आया हूँ, तकदीर बनाने आया हूँ. सुल्तानुल हिंद की चौखट पर तकदीर बनाने आया हूँ, तकदीर बनाने आया हूँ. हिंदुस्तान में हम किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रहें, ये बात तो तय है. जिसको जो कुछ मिलेगा गरीब नवाज के है. सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बारगाह काबिल मुबारकबाद है. यहाँ के नौजवान, यहाँ के अफराद जिन्होंने अपने आका की याद में इस जलसे का इनेकाद किया. गरीब नवाज तो वो हैं कि कभी कभी तो कोई नवाजे, मेरा ख्वाजा सदा नवाजे. सुल्तानुल हिंद की बारगाह, वो गरीब नवाज जो हिंदुस्तान का बेताज बादशाह. तो जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, हिंदुस्तान की बादशाहियत पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा गरीब नवाज का ही रहेगा, बादशाह वही रहेंगे. तो सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत आपने पेश किया है. शुरुआत उन्हीं के नाम से जलसे की हुई और इख्तिताम भी उन्हीं की ज़ात पर इस जलसे का करते हैं. एक बात सरकार गरीब नवाज की मैं अर्ज कर दूं, आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हरवनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला से आप नक़ल फरमाते हैं और फरमाते हैं कि इंसान उस वक्त तक वली नहीं बन सकता. हर एक को चाहिए कि आज वली बने. कोई हर एक को पूछो तो वो चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए. तो गरीब नवाज फरमाते हैं इंसान उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक कि उसके अंदर तीन चीजें ना हो. तीन चीजें उसके अंदर होना जरूरी है वली बनने के लिए. गरीब नवाज से पूछा गया, हुजूर वो तीन चीजें कौन सी है? फरमाते हैं सूरज के जैसी शफकत. सूरज के जैसी शफकत पहली चीज, और जिसकी कमी हमारे अंदर सबसे ज्यादा है. आज तो हर एक को धिक्कारा जाता है. शफकतें तो खत्म हो गई. सूरज को आपने देखा है, रोज देखते हैं, रोज अपने वक्त
مقرر وقت پہ نکلتا ہے، وقت مقررہ پہ نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، روز نکلتا ہے۔ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی تب سے لے کر اب تک ہمارے باپ داداؤں میں سورج روز نکلتا ہے، مگر کبھی سورج کو کبھی یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ آج صرف امیروں کے گھر پہ روشنی ڈالوں گا، غریبوں کے ادھر کوئی حصہ نہیں۔ آج اجالا صرف ایک خطے پر کروں گا، دوسرے خطے میں اندھیرا رکھوں گا۔ آج ہندوستان کے شمالی حصے میں رہوں گا، جنوبی حصے کو نکال دوں گا، نہ سب پر شفقت کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون غریب ہے کون امیر ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، سب کو ایک جیسا ہے۔ اب غریب نواز کو دیکھو، سورج جیسی شفقت ہے یا نہیں؟ کہا تو صرف کہنے کے لیے نہیں، غریب نواز کی ذات میں دیکھ لو، اولیاء کاملین کو دیکھ لو، سورج جیسی شفقت ہے کہ نہیں؟ امیر آئے تو بھی فیض پاتا ہے، غریب پہنچے کچھ نہ ہو تب بھی فیض پاتا ہے۔ یہ سورج جیسی شفقت غریب نواز ہے۔ اچھے تو انہی کے ہیں، ہم جیسے برے، آپ کی باتیں میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم جیسے برے پہنچے تو ہمیں بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ بہت برا ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، اس کو کیوں دوں؟ نہ، نوازتے ہیں، سورج جیسی شفقت۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو، غریب نواز کی پہلی بات۔ دوسری بات فرماتے ہیں سرکار خواجہ، سمندر جیسی سخاوت، سمندر جیسی سخاوت۔ سمندر میں سے روزانہ بے شمار مچھلیاں، کروڑ بھی بولوں گا تب بھی کم ہوگی، بے شمار، اللہ ہی اس کے شمار سے واقف ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ جس کو اس کا علم دے، جس پر ظاہر فرما دے، وہ جانے کتنی مچھلیاں نکلتی ہے، کیسا سخی ہے وہ، نہ جانے کیسے کیسے نایاب رتن ہمیں عطا کرتا ہے، موتی دیتا ہے، اور نہ جانے اور کتنی چیزیں، کچھ جڑی بوٹیاں بھی ایسی ہے جو سمندر ہی میں ملتی ہے، اور کتنی چیزیں ہمیں دیتا ہے۔ سخاوت کیسی؟ سمندر جیسی۔ ہم نے اپنے اندر کبھی اس کا عشر اشیر ہم کو اگر دیکھا جائے، سمندر تو سمندر، دریا تو دریا، نہر تو نہر، تالاب تو تالاب، گھر میں آنے والے نل کے پانی میں جو ایک گلاس پانی آتا ہے اس میں بھی سخاوت شاید ہم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں ولی بننا چاہتے ہو نا، ولی بن نہیں سکتے ہو جب تک سمندر جیسی سخاوت نہ کرو۔ اور سخاوت، سخی بنو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ کئی چیزیں انسان، کئی پریشانیاں جب آتی ہے تو کئی علاج کراتا ہے، حل نہیں ہوتی، تو اس وقت کبھی سخاوت کر کے دیکھو تو آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہوں گے۔ سخی بنو، سخی، بخیل مت بنو۔ اور سخی، چونکہ سخی کو اللہ محبوب رکھتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں سمندر جیسی سخاوت۔ اور تیسری بات، یہ بات بھی غریب نواز میں دیکھو، سمندر جیسی سخاوت ہے یا نہیں؟
اولیاء کاملین کو دیکھو تو جو جاتا ہے پاتا ہے، تو غریب نواز تو ہندوستان کے اولیاء کے بادشاہ ہے، سلطان الہند ہے۔ دیکھو آج بھی سخاوت کا عالم کیا ہے۔ یہ غریب نواز کا عرس ہو رہا ہے، آپ نے عرس کیا کس کے نام پر؟ غریب نواز کے نام پر۔ لنگر ہوا ہوگا، شاید ہوا نا، لنگر ہوا، لوگوں نے پیسے بھی دیے، تو آپ کا منہ دیکھ کر دیا؟ آپ کہو گے کہ ہمیں کمیٹی کو دیا، یا ہم کہیں گے کہ آپ کا فلاں کہے گا کوئی کہ جو ہے وہ نہیں میں گیا تھا اس لیے ملا، نہ تجھے دیا، نہ تیری کمیٹی کو دیا، نہ تیرا منہ دیکھ کر دیا۔ دیا کس کے نام پر؟ غریب نواز کے نام۔ کس کی ذات کے لیے دیا؟ بات کس کی تھی؟ غریب نواز کی۔ سخاوت کس نے کی؟ غریب نواز نے۔ تم تو سبب بنے اور ذریعہ بنے، تمہیں ذریعہ بنایا گیا کہ تم سے یہ کام لیا جاتا، مگر ان غریبوں کا پیٹ بھرا تو غریب نواز۔ سبب تم بنے، یہ تمہارا مقدر ہے، بہت اچھی بات ہے، میں انکار نہیں کرتا، مگر کام لیا تم سے غریب نواز نے۔ سخی کون ہوئے؟ غریب نواز۔ جس نے پیسہ دیا وہ سوچے گا کہ میں نے پیسہ دیا، بھیا آپ نے پیسہ کیا دیا؟ غریب نواز نے آپ کے جیب سے نکلوایا۔ دے۔ سخی کون ہے؟ غریب نواز، سخاوت۔ اور جا کر دیکھنا ہے تو اجمیر معلیٰ میں جا کر دیکھ لو، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ آتے ہیں عرس کے ایام میں، اور ایسے بھی، مگر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ کئی ایسے دیوانے ہیں جو لنگر لٹاتے ہیں، اگر اس کے پاس جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا نا تو چلے جائے، کہیں نہ کہیں کچھ تو مل ہی جاتا ہے، پیٹ تو بھر ہی جائے گا۔ اور میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب بھوک لگتی ہے تو پیٹ بھرنے کے لیے وہی روٹی کام آتی ہے۔ سمندر جیسی سخاوت۔ تیسری بات، یہ دونوں چیزیں آج ہمارے اندر کم ہیں، نہ سمندر جیسی سخاوت ہے، ہم تو کنواں بن گئے ہیں، جتنا آئے کھاتے جاؤ۔ ارے کنواں بھی کچھ دیتا ہے، سمجھے؟ ہم وہ ایسا کنواں ہے جس میں پانی نہیں، مگر جو آئے ڈالتے جاؤ۔ صرف انکمنگ ہمارے پاس ہو گیا ہے، آؤٹ گوئنگ کہیں پہ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تیسری چیز غریب نواز نے فرمائی، فرماتے ہیں زمین جیسی انکساری۔ زمین جیسی انکساری۔ آپ دیکھو آج انکساری ہم میں سے کتنوں کے اندر ہے؟ ہم سے اگر کسی نے کوئی سوال کر دیا تو ہم تو اس پر برہم ہو جائیں گے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم سے بات کرنے کی، تمہارا حال کیا ہوا؟ انکساری رہی نہیں، جو کچھ کہا وہ صرف ہم کتابوں کے اندر۔ میں نے ابھی چند دن پہلے حجت الاسلام سرکار امام غزالی کو کی احیاء العلوم پڑھی، تو اس سے پہلے بھی پڑھ چکا تھا، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پر توجہ نہیں جاتی۔ اس دن وہ خاص شاید تھا وہ معاملہ، تو اس بات پر خاص توجہ ہوئی۔ سرکار امام غزالی کی احیاء العلوم شریف، احیاء کرتے ہیں زندہ، علوم کو زندہ کرنے والی کتاب، تو وہ پڑھی۔ اس میں امام غزالی فرماتے ہیں، مجھے بہت تعجب ہوا، اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جب قوت گویائی، میں بہت ڈرتا ہوں بات کرنے سے، میں اکثر کہتا بھی ہوں، مفتی صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ ڈر لگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بولنا بھی چھوڑ دو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ جس کو قوت گویائی عطا ہوتی ہے، قوت عمل اسے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنی خفیہ تدبیر سے۔
خفیہ تدبیر سے. تو اسی لیے بزرگان دین پہلے اپنے عمل کو بہتر کرتے تھے، اپنے عمل میں نکھار پیدا کرتے تھے اور پھر کوئی بات کہتے تھے. اور آج ہمارا عالم یہ ہے کہ کتاب سے پڑھ لیا، میں کسی اور کی بات کر ہی نہیں رہا، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات میں نہیں کر رہا. تو حال یہ ہے کہ کئی کتاب سے پڑھ لیا تو اس کو بیان کیا، عمل اس کے اندر کچھ بھی نہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. غریب نواز سرکار نے فرمایا تیسری چیز کہ زمین کے جیسی انکساری تواضع آدمی. زمین کو آپ نے دیکھا، اس زمین پر آپ نے کیا 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 ہوگا، مگر کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی، اکڑ کر اسی زمین پر چلتے ہو، اسی زمین پر تھوکتے ہو، اپنے پیٹ کی گندگی اسی زمین پر نکالتے ہو، اسی زمین کو روندتے ہو، گناہ بھی اسی زمین پر کرتے ہو. اس کے بعد بھی اس زمین پہ آپ عام ہو، کبھی یہ نہیں کہتی تو بہت بڑا گنہگار ہے، مجھے بہت روندا ہے، مجھ سے بہت معاملات کیے ہیں، میں تجھے کچھ نہیں. غریب نواز فرماتے ہیں جس کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہو گئی وہ ولی بن جائے گا، وہ ولی بن جائے گا. اب اپنے اندر اپنا محاسبہ کرو. غریب نواز کے نام پر آپ اکٹھا ہوئے ہو، آئے ہو، جمع ہوئے ہو. سوچو کہ ہماری کمیاں کیا ہے. ابھی ایک بہت بہترین کتاب آپ نے سماعت کیا تھا، اس سے پہلے بھی علماء کے بڑے بہترین کتابات ہوئے ہوں گے، کیونکہ ایسے ایسے علماء تھے جن کی تقریریں واقعی سننے کے قابل ہوتی ہے. مفتی صاحب کو آپ نے سنا، اس سے پہلے آپ نے مولانا ذوالفقار صاحب کو سنا، اس سے پہلے مفتی عبدالرشید صاحب بیان کر چکے ہوں گے، اور مفتی عبدالرشید صاحب جبل پوری اور مولانا فخر الدین صاحب رضوی ناگپوری، تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ تقریر کرتے ہیں تو الفاظ ارد گرد بادب گھومتے رہتے ہیں ان کے، سمجھے؟ ایسے مقرر حضرات ہیں، اور بھی ہیں یہاں اسٹیج پر، ممبر پر. تو آپ نے سب کو سنا ہے. غریب نواز کے عرس میں آئے ہو، جمع ہوئے ہو، پیغام لے کر جاؤ، تبدیلی پیدا کرو اپنی زندگی میں، کچھ تبدیلی. اکثر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، دوسروں کے اندر کمیاں تلاش کرنا بہت آسان ہے، خود کے عیبوں کو دیکھنا شروع کرو. کسی چیز پر غرور اور گھمنڈ مت کرو. اللہ قادر مطلق ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہو. جس چیز سے آج تمہیں نوازا ہے، کہیں دوسرے لمحے میں تمہارے تکبر کے تحت، تمہارے تکبر کی وجہ سے وہ چیز تم سے چھین نہ لی جائے. شیطان کو بھی اپنے علم پر بہت غرور ہوا تھا، مگر اس کے تکبر نے اس کو برباد کر دیا. تکبر مت کرو کسی چیز پر.
اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں بھلائی کرو، مخلوق کے ساتھ میں بھلائی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ زندگی میں تبدیلی پیدا کرو، سنیت پر قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت غریب نواز کی تعلیمات کو بھی دیکھ لو، پوری پڑھ لو زندگی غریب نواز کی۔ آنکھوں کا عالم کیا تھا؟ نگاہ اٹھا کر دیکھتے نہیں تھے، اکثر نگاہیں بند رہتی تھی، سیرت پڑھ کے دیکھ لو۔ مگر جب کسی پر نگاہ اٹھا کر ڈال دی تو جیسی نگاہ اٹھتی تھی اور کسی پر پڑتی تھی اسی وقت وہ ولی بن جاتا تھا۔ یہ غریب نواز کی نگاہ تھی۔ غریب نواز کی سیرت کو پڑھو، پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زندگی سلطان الہند نے اپنی کیسی گزاری ہے۔ مثال کے وقت میں 20 کلو کا تقریباً یا 18 کلو کا جبہ پہنا ہوا تھا، 18 سے 20 کلو کا جبہ اپنے زیب تن فرمایا تھا۔ آپ کہیں گے کیا تھا؟ کوئی ہیرے جواہرات نہیں تھے لگے ہوئے، بلکہ جب کوئی چیز پھٹ جاتی تھی، کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا تھا تو پیون لگا دیتے تھے، تو وہ پیون پہ پیون لگ لگ کر وہ 20 کلو ہو گئے تھے۔ اور یہاں تو آج ہمیں سب کچھ میسر ہے، چھت ہے، کھانے کو ہے، پینے کو ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود بھی شکوہ اور شکایت ہے، وہی ناشکری ہے۔ تو تبدیلی لاؤ بزرگوں کی زندگی میں، ان کے عرس میں آتے ہو تو کچھ سیکھ کر جاؤ۔ یہ نہیں کہ اٹھے مجمع جمع کرنے کے لیے آئے اور ٹائم پاس کیا اور چلے گئے، نہ، کچھ سیکھو، علم حاصل کرو، علم نافع۔ اور خدا را واٹس ایپ فیس بک کی دنیا سے دور ہو جاؤ، سوشل میڈیا کی دنیا سے دور ہو جاؤ، کہ اسی سوشل میڈیا کی دنیا نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، کبھی انسٹاگرام پر، کبھی فیس بک پر، کبھی واٹس ایپ پر، ہر اعتبار سے، یوٹیوب پر۔ اگر کوئی کہے کہ ہم دین دیکھتے ہیں، دین کا معاملہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ کسی کے اندر کمی تلاش کرنے کا اور پھر کمیاں تلاش کرنے کے بعد میں، مثال کے طور پر ہمارے مفتی صاحب نے کوئی تقریر کی، تو اگر آپ کو مفتی صاحب کو بولنے کی طاقت نہیں ہے اور یوٹیوب پہ وہ اپلوڈ ہوگی، تو طاقت سامنے بولنے کی نہیں ہے، یا آپ کی ذاتی کوئی رنجش ہے، تو میں کروں گا کیا کہ بس کمنٹ میں ان کے خلاف کوئی بات ڈال دوں گا۔ تو یہ ایسی بات جو ان کے شان کے لائق نہیں۔ تو یہی کام ہم نے کیا، اور پھر سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا دین کا کام کرتے ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں، دوسروں پر تبصرہ کرتے ہیں، خود کے دامن میں دیکھتے نہیں کہ دامن میں ہمارے کیا پڑا ہے، اور کل رب کی بارگاہ میں ہمیں بھی حاضر ہونا ہے۔ تو سوچئے، تبدیلی لاؤ زندگی میں، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہو، بد مذہبوں سے بچتے رہو، سنیت کا کام کرو مل کر، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرو مل کر، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں، ہے نا۔ حضور تاج الشریعہ کا ایک پیغام کہ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اور نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے۔ اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ جب جائے نا بھیا ہم یہاں سے، سب کے تعلق سے کہتا ہوں، کوشش دعا کرے میرا بھی معاملہ ویسا ہی ہو، اور خدا کرے آپ سب کا بھی معاملہ ویسا ہو کہ جب جائیں دنیا سے تو یہ حال ہو کہ فرش پر عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ ایسا بن کر جاؤ
کہ دنیا کہے کہ واقعی اللہ والا جا رہا ہے، اور پھر اگر دنیا تمہیں کچھ نہ کہے مگر رب کی بارگاہ میں تمہارے تعلق سے یہ ہو کہ نہ یہ تو میرا محبوب آ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے دفتر میں نام لکھانے سے کوئی فائدہ نہیں، میں بہت اچھا مقرر بن جاؤں، بہت اچھا خطیب بن جاؤں، بہت اچھا پیر صاحب دنیا کے نظر میں رہوں ہے، اور بہت بڑا شیخ بنوں اور بہت اچھے معاملات کروں، بہت اچھا عالم بن جاؤں، بہت اچھا مصنف بن جاؤں، بہت اچھا مدرس بن جاؤں، بہت اچھا محدث بن جاؤں۔ اگر دنیا والوں کے دفتر میں میرا نام ہے، دنیا سب کہہ رہی ہے کہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، دنیا کہہ رہی ہے، مگر اگر رب کے رجسٹر میں ہی میرا نام اس چیز سے خالی ہو تو کیا فائدہ؟ رب کے رجسٹر میں، اس کی بارگاہ میں اگر کوئی حصہ نہ ہو تو دنیا کے یہ سارے عہدے بیکار، دنیا کا یہ سارا نام بیکار۔ اور اگر دنیا کے نزدیک میرا کوئی نام لکھا ہوا نہ ہو اور رب کی بارگاہ میں اگر میرا نام، رب کے رجسٹر میں اگر میرا نام لکھا ہو تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوشش کرو، دنیا کے سامنے نام لکھوانے سے اور دنیا والوں کے سامنے نام لکھوانے سے بہتر ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، میں ایک کتاب ابھی شائع کر رہے ہیں ہم سیدہ نفیسہ طاہرہ کی زندگی کے تعلق سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی چند ہی روز میں وہ ہوگی، شائع ہوگی جیلانی مشن کے تحت۔ سیدہ نفیسہ طاہرہ یہ کون ہے؟ یہ بیٹی ہے حضرت حسن انور کی، اور حسن انور بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور حضرت زید بیٹے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سبحان اللہ۔ یعنی امام حسن کی سگی پرپوتی ہے سیدہ نفیسہ طاہرہ۔ مصر میں مزار ہے، ام المساکین کے نام سے مشہور ہے، ام المساکین۔ اور امام جعفر صادق جن کی ابھی رجب میں پونے کی نیاز ہوگی، ہے نا، کرتے ہو نا نیاز، خوب کرنا، 22 کو بھی کرنا، 15 کو بھی کرنا، خوب کرنا، خوب کرنا پونے کی نیاز، سمجھے؟ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 22 کو صرف رابطی کرتے، نہ سنی رابطی کا دیکھ کر کرتا ہی نہیں ہے کوئی کام۔ 22 کو بھی کرنا، 15 کو بھی کرنا، پورے مہینے کرنا، خوب کرنا اور سب کو کھلانا، ہے نا۔ مگر جب کرنا تو رابطیوں کا رد ایسا کرنا کہ امام جعفر صادق کی نیاز میں امیر معاویہ کا نام ضرور نہیں، فاتحہ ضرور حضرت امیر معاویہ کی دلانا اس میں، سمجھے؟ اور 22 تو خاص تاریخ بھی ہے حضرت کی، ضرور فاتحہ دلانا اس میں، کیونکہ رابطیوں کے سینے پر وہ چھریاں نہیں، آری نہیں، بلکہ بلڈوزر چلے۔ تو بہرکیف امام جعفر صادق کے صاحبزادے سیدنا اسحاق، ان کے ساتھ میں سیدہ نفیسہ طاہرہ کا نکاح ہوا تھا۔ امام جعفر صادق کی بہو ہے سیدہ نفیسہ طاہرہ۔ یہ سیدہ نفیسہ طاہرہ، آپ سوچئے جب امام شافعی بیمار ہوتے تھے نا، امام شافعی جیسا محدث، اور جب امام شافعی بیمار ہوتے تھے تو دعا کروانے کے لیے اپنے خادم کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اور سیدہ سے دعا کرواؤ۔ امام شافعی کا خادم پہنچتا تھا سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں اور عرض کرتا تھا کہ سیدہ شافعی بیمار ہیں، دعا کے لیے درخواست۔ سیدہ نفیسہ طاہرہ ہاتھ اٹھاتی تھی، خادم سے کہتی تھی کہ میں نے دعا کی۔ خادم پہنچتا تھا، خادم کے امام شافعی کے گھر پہنچنے سے پہلے امام شافعی شفایاب ہو جاتے۔
سیدہ نفیسہ طاہرہ، میں اور ایک عمل ان کے تعلق سے آپ کو بتا کر جاؤں گا، ضرور کیا کروں. سیدہ نفیسہ طاہرہ، یہ سیدہ نفیسہ طاہرہ آخری وقت جب امام جعفر کی بات ہوئی تو بیماری بڑی، ٹائم بہت لمبا ہو جائے خالد کو بھیجا. گا، اپلوڈ ہو جائے گا. سیدہ دعا کرتے